السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے 3 ایئرز آن۔ آتھر ہیں ملیحہ لودھی صاحبہ۔ آج کی اوپینین میں ہم پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں آئے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ ان 3 سالوں میں ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے، اور اسی طرح سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص کر پی ایم ایل این، پاکستان پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم، ان کا کیا رول رہا ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن کو مزید اسٹرینگتھن کرنے میں۔ پی ٹی آئی کے کچھ اچھے اقدامات بھی ہیں، جن میں احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ انیشیٹو شامل ہے، لیکن کچھ پی ٹی آئی کی ناکامیاں بھی ہیں، جس طرح سے یہ جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرح کنورٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جیو اکنامکس کی طرف کنورٹ نہیں کر پائے، کیونکہ جیو اکنامکس کی طرف جانے کے لیے آپ کو جیو پولیٹکس میں اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو ناکامیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اس اوپینین میں پڑھیں گے، اور جو سجیشن دی گئی ہیں، ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں میم کی جانب سے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ حکومت کو کیا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے تاکہ یہ جو آگے آنے والا الیکشن ہے 2 سال بعد، اس میں جانے کے قابل رہ سکیں۔ 3 ایئرز آن، 3 سال گزر چکے ہیں۔ دا عمران خان گورنمنٹ از ان اے مور کمفرٹیبل پوزیشن۔ اب عمران خان کی حکومت ایک زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے دین اٹ ہیز بین ان دا پاسٹ، جتنا کہ یہ ماضی میں تھی۔ اے ڈیوائیڈڈ اپوزیشن از کنسیڈریبل ڈس ارے پوزز لٹل تھریٹ۔ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم میں ہے، اس لیے یہ سگنیفیکینٹ ڈس آرڈر، بہت کم خطرہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے۔ دا بگیسٹ اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل این ہیز یٹ ٹو ریزالو اٹس آئیڈینٹی کرائسس۔ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ ابھی ان کے اندر کا جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، شناخت کا بحران ہے، انہوں نے ابھی وہ سالو کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے 2 رخ ہیں، ایک یہ ایگریسو سٹانس لیتے ہیں مریم نواز کی سربراہی میں، دوسرا ہے کالم سٹانس، یعنی کہ پرسکون سٹانس، وہ ہے شہباز شریف کی سربراہی میں۔ تو آگے کس طرح اس کو پی ایم ایل این لے کے چلے گی، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اینڈ از سمارٹنگ فرام ریسنٹ الیکٹورل سیٹ بیکس، اور جو حال ہی میں ان کو الیکشن میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ سے اب یہ سمارٹ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی از اسپوریڈیکلی ایکٹیو۔ اگر ہم پاکستان پیپل پارٹی کی بات کریں تو یہ اوکیجنلی یا ارریگولر انٹرولز میں ایکٹیو ہوتی ہے، اپوزیشن رول اپنا ادا کرتی ہے، اینڈ سیمز مور پری آکوپائڈ ود رننگ اٹس گورنمنٹ ان سندھ، اور ایسا نظر آتا ہے کہ زیادہ آکوپائڈ ہے سندھ میں اپنی حکومت چلانے کے لیے۔ دا ڈپلیٹڈ اپوزیشن الائنس پی ڈی ایم، اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کریں، جو ہمارے پاس انہوں نے تمام نے مل کے، پی ایم ایل این نے، پاکستان پیپل پارٹی نے، اور اسی طرح سے جو جے یو آئی ایف ہے، تمام نے مل کے ایک جماعت بنائی تھی پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، تو وہ بھی ڈپلیٹ کر رہی ہے، ڈکلائن ہو رہی ہے، رین آؤٹ آف سٹریم لانگ اگو۔ تو انہوں نے بہت پہلے اپنا جو امپیٹس تھا، سٹیمولس تھا، انتھوزیازم تھا، اس کو لوز کر دیا ہے۔ اٹس ریسنٹ میٹنگز ہیو سیٹ نو ڈائریکشن اینڈ کریٹڈ اینی پبلک امپیکٹ۔ اگر ہم ان کی حالیہ میٹنگز کو دیکھیں تو ان میں کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، روڈ میپ نہیں تھا، اور نہ ہی ان کا کوئی پبلک پہ امپیکٹ ہوا ہے۔ بہرحال اگر ہم دیکھیں، دا گورنمنٹ ریٹینز دی اسٹیبلشمنٹس فرم سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ کی جو مدد ہے، سپورٹ ہے، بیکنگ ہے، پیٹرونیج، وہ حکومت کو حاصل ہے۔ دا پی ٹی آئیز گورنمنٹ مینجمنٹ آف کرونا وائرس پینڈیمک اینڈ ویکسین ڈرائیو ہیو بین فیئرلی افیکٹو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس پینڈیمک کو مینیج کرنے کی اور ویکسینیشن ڈرائیو کی، تو اب تک جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے وہ کافی مؤثر رہی ہے۔ ہم 50 ملین کے ہال مارک کو عبور کر چکے ہیں۔ ہیلپڈ فارچوسلی بائی دا فیکٹ دیٹ دا وائرس ڈڈ ناٹ اوور ویلم دی کنٹری، اور بائی چانس یہ ایک حقیقت ہے کہ وائرس نے ہمارے ملک کو اوور برڈن نہیں کیا، جس طرح سے اس نے ہماری جو پڑوسی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ نقصان پہنچایا ہے۔ دا پینڈیمک از فار فرام اوور، ابھی پینڈیمک ختم نہیں ہوئی، بٹ فار ناؤ سیمز انڈر کنٹرول، لیکن ابھی کے لیے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ انڈر کنٹرول ہے۔ نن آف دس مینس دا گورنمنٹ کین بی سینگوئن اباؤٹ دی فیوچر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت آپٹیمسٹک ہو سکتی ہے مستقبل کے بارے میں، اسپیشلی ود اٹس سائٹ سیٹ آن دی جنرل الیکشن، جب ان کا فوکس جنرل الیکشن ہو جو کہ صرف 2 سال دور ہے۔ ان پاکستان volatile environment political fortunes can shift quickly and consequentially۔ پاکستان کا اگر ہم سیاسی ماحول دیکھیں تو یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، اور اس کے جو رزلٹ ہوتے ہیں، ریپرکیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مور اوور مزید، دا گورنمنٹ ہیز مینی ڈومیسٹک اینڈ فارن پالیسی چیلنجز۔ حکومت کو بہت سارے مقامی اور عالمی مشکلات درپیش ہیں جن سے انہوں نے نیویگیٹ کرنا ہے، اسی طرح سے ان کو گورننس کا مسئلہ ہے، اور جو دوسری ولنریبلٹیز ہیں ان کو ایڈریس کرنا، ٹیکل کرنا بھی باقی ہے۔
اٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک از ٹو ریپرپز اٹس ریمیننگ ٹائم. ان کا سب سے اہم ٹاسک یہ ہے کہ جو بقیہ وقت ہے اس میں اپنا یہ مقصد کلیئر کریں, ٹو سیٹ کلیئر پالیسی ڈائریکشن, تاکہ ایک کلیئر واضح پالیسی ڈائریکشن اپنائی جا سکے, روڈ میپ اپنایا جا سکے. اف اٹس ارلی ایئرس ور اسپینڈ مڈلنگ تھرو, ان کے اگر جو ابتدائی سال تھے وہ مشکل حالات سے مڈل کرتے ہوئے گزرے ہیں. دا پاسٹ ایئرز ہیز بین دا گورنمنٹ زیرو ان آن سیورل ایریاز, لیکن اگر ہم پچھلے سال کو اگر اکیلے دیکھیں تو اس میں حکومت کی کارکردگی صفر رہی ہے بہت سارے ایریاز میں, بٹ وداؤٹ اسٹریٹجک فوکس آن کلیئر پریورٹیز, اور ان کا جو فوکس تھا, اسٹریٹجک فوکس اور جو ترجیحات تھی وہ بھی واضح نہیں تھی. And the problem with being all over the place is that it produces haphazard governance. ہر چیز کو اگر آپ ساتھ میں ٹھیک کرنا چاہیں گے تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا, ایک جو گورننس کا کرائسس ہے وہ پیدا ہو جائے گا, ہیپھیزرڈ گورننس ہوگی. انہوں نے کیا کیا ہے, ایڈہاکزم رول اپنائے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ویل تھاٹ پلان لاتے جس کو کوہیرنٹلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کل ہی احتجاج ہو رہا تھا ڈاکٹرز کا, ایک ٹیسٹ ہے NLE اس کے متعلق, یعنی کہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں NLE کو اور ڈاکٹر اس کے مخالف ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈیبیٹ سے, مباحثے سے, مذاکرات کے حل کیا جاتا, پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے, بیٹن چارج کیا ہے, تو یہ تمام چیزیں ان کی نااہلی کو شو کرتی ہیں, انیپٹنس کو شو کرتی ہیں. دوسرا, لوگوں کو ایڈہاک پہ لگا رہے ہیں, پرماننٹ لوگوں کی سیٹس نہیں آ رہی, تو یہ بہت سارے پرابلمس چل رہے ہیں. دا گورننس چیلنج از کمپاؤنڈیڈ بائی این انکوہیسیو پیچ ورک. اسی طرح سے جو گورننس کا چیلنج ہے یہ مزید ایسکیلیٹ کر گیا ہے, بڑھ گیا ہے انکوہیسیو پیچ ورک کیبنٹ کی وجہ سے, یعنی کہ انکوہیرنٹ ایسی کیبنٹ ہے جس میں انٹیگریشن نہیں ہے, دیٹ ہیز انڈر پرفارمڈ, اور ان کی پرفارمنس بھی بہت کم رہی ہے, اینڈ ڈن لٹل ٹو انسپائر کانفیڈنس, اور یہ اعتماد بحال نہیں کر پائی, انسپائر نہیں کر پائی. دس میکس اٹ اسینشیل ٹو ریکنفیگر دا ٹیم ٹو میچ کلیئرلی آرٹیکولیٹڈ پالیسی پریورٹیز. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ضروری بنا دیتا ہے کہ ٹیم کو ریکنفیگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو آرٹیکولیٹڈ اسپیسیفائڈ سیٹ ڈاؤن پالیسی کی ترجیحات ہیں ان کو میچ کیا جا سکے. اٹ از ٹائم فار دا پرائم منسٹر, یہ وقت ہے پرائم منسٹر کے لیے, ٹو ریپلیس دی بلوٹڈ اینڈ جیڈڈ کیبنٹ, کے وہ اپنی سوالن اور فیٹیگ کیبنٹ کو ریپلیس کریں ایک نئی کیبنٹ سے. لین ٹیم, بہت کم ٹیم ہونی چاہیے جن کو سالڈلی کمپیٹنس کی بیس پہ چوز کیا جانا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں تو کیبنٹ میں بہت زیادہ ممبرس ہو گئے ہیں. PTI کے جو لوگ ہیں وہ تنقید کرتے رہتے تھے دوسری پارٹیز پہ کہ ان میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کیبنٹ میں. تو اب اگر PTI کی آپ ایگزامپل لیں تو ان میں جتنے وزراء ہیں اس سے زیادہ آئی تھنک ایڈز ہیں ان کے مشیر لوگ ہیں. ان پنجاب ہز کیبنٹ نیڈز اے ٹوٹل اوور ہال. اگر ہم پنجاب کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں, اگر پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ اقتدار کو سلیکٹ کرتا ہے, وفاق کو سلیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ آبادی زیادہ ہے, سیٹ زیادہ ہیں. تو پنجاب میں ان کی ٹیم کو بھی اوور ہال ریپیئر کی ضرورت ہے. ون آف دی مسٹریز آف PTI گورنمنٹ از وائی اٹ پرزسٹ ود پروونشل لیڈرشپ. لیکن یہ ایک مسٹری ہے ابھی تک کہ حکومت جو ہے PTI کی کیوں یہ کنٹینیو کر رہی ہے صوبائی لیڈرشپ کے ساتھ, دیٹ از سو ویک اینڈ لیک لسٹر, جو بہت زیادہ کمزور ہے, ان انسپائرنگ, ان امیجنیٹو ہے. اٹس پور مینجمنٹ آف دی پروونسز آلریڈی رسپانسبل فار دی رولنگ پارٹی لوزنگ سگنیفیکینٹ پولیٹیکل گراؤنڈ دیئر. ان کی جو ناقص کارکردگی مینجمنٹ رہی ہے صوبے میں, یہ ذمہ دار ہے کہ رولنگ پارٹی سیاسی گراؤنڈ پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو کھو رہی ہے, اپنی امپورٹنس کو کھو رہی ہے. سینئر پارٹی لیڈرز اینڈ الائز ان پنجاب ہیو لانگ وانٹیڈ اے چینج. جو سینئر پارٹی کے لیڈرز ہیں اور اتحادی ہیں انہوں نے پنجاب میں بہت عرصے سے ایک تبدیلی چاہی تھی صوبائی لیڈرشپ میں, اور خاص طور پہ دے سی اٹ ایز انکیپیبل آف لیڈنگ PTI ٹو دا الیکشن. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جو PTI کی حکومت ہے پنجاب میں وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ ان کو لیڈ کرے الیکشن میں. بٹ دا پرائم منسٹر کنٹینیوز ٹو رزسٹ دیٹ ایٹ گریٹ کاسٹ ٹو دی ہز پارٹی. لیکن پرائم منسٹر اس کی مزاحمت کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں پنجاب کی حکومت کا, اور اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے پارٹی کو. ایون دو پنجاب از مین بیٹل گراؤنڈ ان جنرل الیکشن, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں مین بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہوتا ہے, دیٹ ڈٹرمنز اٹس آؤٹ کم, جو کہ الیکشن کی آؤٹ کم کو واضح کرتا ہے. اٹ از ہاؤ ایور, تاہم دا اکانمی دیٹ ول ڈیسائڈ دا گورنمنٹس پولیٹیکل فارچون. یہ معیشت ہوگی جو سیاسی فارچون ہے گورنمنٹ کا, حکومت کا, یہ ڈیسائیڈ کرے گی. اٹس اکنامک مینجمنٹ ریکارڈ ہے سو فار بین مکسڈ. اگر اکنامک ریکارڈ کی ہم بات کریں ابھی تک وہ مکس رہا ہے. ہم نے کچھ حد تک میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن دیکھی ہے جس کو اچیو کیا گیا ہے باوجود معیشی مشکلات کے جو کہ پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے اوپر تھیں, بٹ دس از ڈیو موسٹلی ٹو ملٹی لیٹرل فنڈنگ. لیکن انہوں نے میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن مینیج کیسے کی ہے, جو ملٹی لیٹرل فنڈنگ تھی IMF کی جانب سے اور دوسرے اداروں کی جانب سے, اور اس کے علاوہ پاکستان نے فارچونیٹلی ہائر ریمیٹنسز دیکھی ہیں اوورسیز ورکرز کی جانب سے, تو یہ مائکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کر پائے ہیں. وائل
وائل سمٹمز ہیو بین ایڈریس. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سمٹمز تو ایڈریس کر لی ہیں, لیکن جو بیماری کاز کر رہی تھی, روٹ جو کاز تھا, ان کو ابھی تک یہ ٹھیک نہیں کر پائے, اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لا پائے. دا اسٹرکچرل سورسز آف پاکستان's کرونک فنانشیل امبیلنسز ہیو یٹ ٹو بی ٹیکلڈ. وہی بات آ گئی ہے کہ جو اسٹرکچر ہے, بیسز ہیں, فاؤنڈیشن ہے پاکستان کے, کرونک مطلب ہوتا ہے پرانی معیشی امبیلنسز کے, پرانی بیماری کے, تو اس کو ابھی ٹیکل کرنا بیماری ہے. کولن ہے, کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. اے نیرو اینڈ ان ایکویٹیبل ٹیکس رجیم. اب ٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت زیادہ تنگ ہے, انفیئر انجسٹ ٹیکس رجیم ہے. اسی طرح سے جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے, بجلی کا سیکٹر ہے, وہاں پہ گردشی قرضے پائے جاتے ہیں. لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ موومنٹ جو ہے اس میں بھی کمی ہے پرائیویٹائزیشن کی. اور اسی طرح سے بروکن پبلک فنانس مینجمنٹ سسٹم ہے, اور ہیوی ریگولیٹری برڈن ہے جو کہ امپیڈ کر رہا ہے, روک رہا ہے, پریونٹ کر رہا ہے پروڈکٹیوٹی کو بھی اور ایفیکیسی کو بھی, اینڈ ہنڈرنگ انویسٹمنٹ اینڈ گروتھ. اور اسی طرح سے یہ انویسٹمنٹ کو بھی روک رہا ہے اور گروتھ کو بھی. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک کرے گا, اور بتایا گیا ہے کہ یہ ضروری ہیں, تمام چیزیں اسینشیل ہیں ڈیپٹ لائبلٹیز جو ہیں, قرضے کے ساتھ جو لائبلٹیز اٹیچ ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے. ود ڈیپٹ بلڈنگ اپ ٹو انسسٹینیبل لیول. اب ڈیپٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر پا سکتے, بیلنس آف پیمنٹس نہیں کر سکتے. دا اونلی وے آؤٹ آف دی ڈیپٹ ٹریپ از بائی ہائی گروتھ. تو اب اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہائی گروتھ اچیو کریں, جو کہ ڈریون ہو انویسٹمنٹ سے, جو کہ ابھی دونوں یہ اگر ہم کرائٹیریا دیکھیں گروتھ کو یا انویسٹمنٹ کو, یہ سلگش ہیں, سلو ہیں, اسٹیگنیٹ ہیں, مطلب ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں, گرو نہیں کر رہے ہیں باوجود آفیشیل دعووں کے. اٹ از انفلیشن دیٹ ہیز ایمرج ایز گورنمنٹس بگیسٹ پولیٹیکل فائر. لیکن اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو حکومت کی سب سے بڑی دشمن اور چیلنج کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے. دا رائزنگ کاسٹ آف لیونگ از دا ٹاپ پبلک پریارٹی. جو زندہ رہنے کی قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور یہ پبلک کی سب سے ٹاپ ترجیح ہے جو کہ ایمرج ہوئی ہے ہر کسی کی اوپینین سروے میں. دیٹ پیپل وانٹ دا گورنمنٹ ٹو ارجنٹلی ایڈریس. اور لوگ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کو حکومت فوراً سے ٹیکل کرے. ڈسپائٹ دا پرائم منسٹرز کنسرنز دیٹ انفلیشن از ایروڈنگ. باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر نے یہ ان کو تشویش ہے کہ مہنگائی ایروڈ کر رہی ہے پبلک کی سپورٹ کو گورنمنٹ کے لیے. اٹ از موسٹلی دا کانسیکوینسز آف آفیشیل پالیسیز. یہ مہنگائی نتیجہ ہے آفیشیل پالیسیز کا. کالن ہے, پریویس سینٹینس اگین ایکسپلین ہوگا. آفیشیل پالیسیز کیا ہیں؟ ہائی بجٹ ڈیفیسٹ رکھا گیا ہے, ہماری جو کرنسی ہے وہ اس کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے, اور جو عام خورد و نوش کی اشیاء ہیں, یوٹیلٹیز ہیں, ان کی پرائسز رائز کر رہی ہیں, اور بھی دو بہت سے فیکٹر موجود ہیں جن میں ہائی آئل پرائس بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس تمام امبروگلیو میں. وٹ ہیز ایگزیسربیٹڈ دی سچویشن, لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ سچویشن کو مزید اسکلیٹ کر دیا ہے وہ ہے پور ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ. دیٹ ہیز آفن ریزلٹیڈ ان شارٹیجز, جس کی وجہ سے اکثر اوقات بہت قلت ہوتی ہے یا پھر سپائک ہو جاتی ہیں, انکریز ہو جاتی ہیں پرائسز جو اسینشیل کاموڈیٹیز ہیں ان کی. providing a cushion for the very poor through an enhanced and expanded احساس پروگرام. آلدو کہ حکومت نے سہارا مہیا کیا ہے غریب لوگوں کو احساس پروگرام کو ایکسٹینڈ کر کے, جو کہ ری برانڈ ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اور ہیز بین امنگ دی گورنمنٹس پازیٹیو انیشیٹو, یہ حکومت کا مثبت اقدام رہا ہے. اسی طرح سے انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کروایا ہے پنجاب اور کے پی کے میں, جس کا ایم یہ تھا کہ جو ان پریویلیجڈ اور پور کلاس ہے ان کی ہیلپ کی جائے. تو یہ کریڈٹ ہیں حکومت کا, اور اب تک انہوں نے ان کو ٹرانسپیرنٹلی شفاف طریقے سے امپلیمنٹ بھی کیا ہے. ون آف دی پرومسز پی ٹی آئی میڈ واز ٹو اکارڈ پریارٹی ٹو سول سروسز ریفارم. ایک اور وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ یہ سول سروسز میں ریفارم لائیں گے, اصلاحات لائیں گے. رائٹلی سو ایز اسٹرینتھننگ دا انسٹرومنٹ آف گورننس, تاکہ یہ جو گورننس کا انسٹرومنٹ ہے اس کو مضبوط بنا سکیں, اور یہ ارجنٹ ضرورت بھی تھی گیون دی ایروژن آف اسٹیٹس انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی, یہ دیکھتے ہوئے کہ جو اداروں کی صلاحیت اسٹیٹ کے اوور دی ٹائم اینڈ اگین یہ ڈیکریز کر گئی تھی, ڈکلائن کر گئی تھی, اور ان کی جو ڈیلیوری تھی پبلک سروس وہ بھی ڈیٹیریٹ ہو رہی تھی, ڈکلائن کر رہی تھی. لیکن جو پیچ ورک میئرز ہیں حکومت کی جانب سے وہ بھی فالن شارٹ ہیں, سسٹمک ریفارم سے اصلاحات اس طرح سے نہیں کی گئی. واٹ از نیڈیڈ از کمپریہنسو اینڈ فنڈامنٹل ریفارم, ایک جامع اور مجموعی اصلاحات کی ضرورت ہے سول سروسز میں اس پرپس کے لیے, ناٹ ٹنکرنگ. اگر اس کی اٹیمپٹ نہیں کی جاتی اس کو ریپیئر کرنے کی تو یہ کنفیوژن کریٹ کرے گی, بجائے اس کے کہ یہ ریکوائرمنٹس آف ماڈرن گورننس کو میٹ کرے. آن فارن پالیسی اگر ہم گراؤنڈس پہ دیکھیں تو جو حکومت کا ریکارڈ ہے اگین مکس رہا ہے, خاص طور پہ یہ ریئیکٹیو رہے ہیں. مطلب سعودیہ نے کوئی بیان دیا تو انہوں نے ان کے ریئیکشن میں الٹا اور بیان داغ دیا, اور اسی طرح سے مطلب ایگریسو آپ کہہ سکتے ہیں ہماری فارن پالیسی رہی ہے. لیکنگ اسٹریٹجک فوکس اینڈ امیجنیشن, جس میں اسٹریٹجی کی بھی کمی تھی اور فوکس بھی نہیں تھا, امیجنیشن کوئی نہیں تھی.
اٹ ہیز آلسو بین bereft آف ریئل انیشیٹیوز، اور جو حقیقی اقدامات تھے اس سے بھی یہ ڈیوائڈ رہی ہے. مچ ڈاؤٹڈ پالیسی شفٹ یہ چاہتے تھے جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں تھے، اس میں بھی کمی رہی ہے. اور ایز ویل ایز انڈرسٹینڈنگ دیٹ دا ٹو آر انسیپریبل، اور یہ بھی انہوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی کہ جیو پولیٹکس کو جیو اکنامکس سے سپریٹ نہیں کیا جا سکتا. گیون دیٹ پاکستان از ان دا آئی آف مور دین ون جیو پولیٹیکل اسٹارم، یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کو ایک سے زائد جیو پولیٹیکل اسٹارمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو شفٹ ہے یہ ڈسکنیکٹ کر سکتی ہے ان کو حقیقت سے. جیو اکنامک پالیسیز ریسٹ کرتی ہیں اسٹرانگ ڈومیسٹک اکنامک بیس پہ، جس کی حال میں ابھی موجودہ دور میں ملک میں کمی ہے. ایز فار لیوریجنگ پاکستان لوکیشن فار ریجنل کنیکٹیوٹی، اور پاکستان اگر ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہتا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا اپنی پوزیشن سے، جیسا کہ انویژن کیا گیا تھا پچھلی حکومتوں کی جانب سے بھی، تو یہ ریکوائر کرتا ہے ڈسیپیشن کے ریزولوشن کی جائے، ریزالو کیے جائیں ریجنل جیو پولیٹیکل ٹینشنز کو، اور اسٹرانگ اکنامک فنڈامنٹلز ہوں جن دونوں کی ایلوسیو ہیں، یہ ڈیفیکلٹ ہیں ابھی اچیو کرنا ہمارے ملک میں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ امپوز کرنا فارن پالیسی چیلنجز جو کہ آگے آنے والے ہیں، لائی اہیڈ کرتے ہیں ہم سے، یہ ہمیں ٹیسٹ کرے گا خان کی گورنمنٹ کو. دا انسرٹین اینڈ وولٹائل سچویشن افغانستان، اگر افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو غیر یقینی اور وولٹائل صورتحال ہے، اور فاسٹ ایروڈنگ ریلیشن شپ ہمارا ہے یو ایس کے ساتھ، اور انڈیا کے ساتھ بھی ہماری ٹینشن جاری ہیں. ویل آل ریکوائر تھاٹفل اینڈ اسکلفل مینجمنٹ، ان تمام چیزوں کے لیے بہت سوچ بچار اور اسکلفل مینجمنٹ کی ضرورت ہوگی، اور سمارٹ اسٹیٹ کرافٹ کی دیٹ پروٹیکٹس دا کنٹری سیکیورٹی، جو کہ ملک کی سیکیورٹی کو تحفظ دے، اینڈ ایڈوانسز اٹس انٹرسٹ، اور اپنے مفاد کو بھی ایڈوانس کرے ان این انکریزنگ پیریلس انوائرمنٹ، ایک بہت زیادہ بڑھتے ہوئے خطرناک ماحول میں. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کی اوپینین کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی سجیشن ریکمنڈیشن ہو تو وہ ضرور بتا دیا کریں تاکہ ہم چیزوں کو مزید امپروو کر سکیں، مزید بہتر طریقے سے لے کے چل سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.